السلام علیکم ایف ٹی وی کے دوستوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو دوست کمنٹ کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، میں ان سب کا مشکور ہوں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ چلتے ہیں سچ کہانی پارٹ 6 کی طرف۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک دوست، میں اب نام لوں گا سب کے، اب دوست والی جو ہے نا، آپ بھی کنفیوز ہو رہے ہیں، میں بھی کنفیوز ہو رہا ہوں۔ فیصل تھا۔ فیصل کا رولا یہ تھا کہ فیصل ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا، اور اس چکر میں اس نے مطلب کہ لڑکی کے گھر والے مان جائیں، لڑکی تو مانی ہوئی تھی، اور مشکلات کم ہو جائیں تو اس نے کہیں پہ کسی بابا جی کا سہارا لیا، اور اس چکر میں جو ہے نا وہ گھن چکر ہی بن گیا۔ تو وہیں سے یہ ہوا کہ اس عمل کے دوران جو ہے نا، ہمارے ایک دوست عمران کی جو بیوی تھی سائمہ، ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے اس عمل کو غلطی سے کھول لیا، اور اس عمل کا رخ ان کی طرف ہو گیا۔ اب چونکہ ہم سارے یار دوست اس کے اندر شامل تھے، مطلب ساتھ دے رہے تھے، ڈیفینیٹلی آپ بھی جانتے ہیں دوستوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو اس چکر میں ہمیں یہ گلٹ تھا کہ یار اب اس معاملے کو سلجھایا جائے، کیونکہ عمران اور سائمہ کا جو نا وہ بھی محبت کی شادی تھی۔ چلیں آگے چلتے ہیں جی۔ خیر، پچھلی کہانی میں آپ نے دیکھا کہ میں نے اس چلے کو کیا، اس چلے کے دوران یہ ہوا تھا کہ جس چیز کو حاصل کرنا تھا، اللہ پاک کے کرم سے اور خوف کے بغیر کسی نہ کسی طرح وہ میں نے اس سے بات چیت کر لی، اور نشانی لے لی اس سے جو بابا جی نے کہی تھی۔ بابا جی مجھے چلے میں سے نکال کے باہر لے گئے، باہر جا کے بیٹھے ہم لوگ، چونکہ رات کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا کہ یار ایسا ہے، ابھی ہم کہیں نہیں جانے والے، کیونکہ مجھے یہ شک تھا کہ اگر ہم گئے تو یہ چیزیں ہمارے پیچھے آئیں گی اور ہماری جان کو خطرہ پڑ سکتا ہے۔ سویرے ہم لوگ وہاں سے نکلے، میرے پاس وہ انگوٹھی موجود تھی جو میں نے ہاتھ میں پہنی تھی، اس کے اوپر ایک بڑے پیارے سے رنگ کا بڑا چمکیلا سا ایک چھوٹا سا نگ لگا ہوا تھا، اور مجھے یہ حکم تھا کہ اس نگ کے اوپر جب آپ انگلی رکھو گے، اپنا انگوٹھا رکھو گے، اور جس چیز کو تم نے اسیر کیا اس کو بلاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے آئے گی، کسی کو نظر نہیں آئے گی، لیکن آپ جو اس سے کہو گے وہ ہو جائے گا وہ کام، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ کا حکم۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ ہم لوگ صبح واپس آئے یہاں پہ اسلام آباد میں، تو سیدھا فیصل کے گھر چلے گئے۔ فیصل نے کہا کہ یار ہمیں جو ہے نا عمران اور اس کا مسئلہ حل کرنا چاہیے، سائمہ کا پہلے، میرے والا مسئلہ بعد میں حل کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں سے ہم ان کی طرف چلے گئے، انہیں کال کی، وہاں گئے۔ جیسے ہی میں جا کے بیٹھا تو خیر اس وقت تک کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ سائمہ نے جب بلایا، بیٹھے، اس کے بات چیت شروع کی، تو اس نے نا کچھ عجیب سی نظروں سے نا دیکھنا شروع کر دیا، جیسے کہ نا پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے اس سے کہا، عمران سے، میں نے کہا تم نے کوئی بات کی ہے اس کے ساتھ، سائمہ کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کی۔ میں نے فیصل کو اشارہ کیا، میں نے کہا تمہیں کچھ نوٹ کر رہے ہو؟ کہہ رہے جی کر رہے ہیں۔ نہ وہ غصہ تھا، نہ وہ پیار تھا، وہ ایک چیز تھی جسے کہتے ہیں کہ گھور کے دیکھنا، اور بس مسلسل جیسے بندہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ کون ہے۔ اس دوران میں نے نا اپنا کام دکھا دیا، میں نے انگوٹھی پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ آ جاؤ، ٹھیک ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہو آپ آ جاؤ، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ تو مجھے لگا کہ کچھ نہیں، کوئی نئی بات نہیں، یوں لگا جیسے میں ڈرامہ کر رہا ہوں، یا جیسے آپ بندوں میں بیٹھ کے اپنی انگلی کو پکڑے اور کہیں کہ آپ کہاں ہو، آپ آ جاؤ، مجھے آپ سے ہیلپ چاہیے، اور یہ سارا کچھ آپ کو ایسے لگا جیسے آپ ڈرامہ کر رہے ہو۔ تو اتنی دیر میں نا مجھے بالکل اپنے کندھے کے پاس، کان کے پاس آواز آئی، ہاں میں آ گیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ہیں؟ تو سب نے مجھے تو دیکھا ایسے، تو میں بھی پریشان ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ پھر مجھے آواز آئی کہ بس تم دل میں بولو، مجھے آواز آ جائے گی۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ زندگی پہلے دفعہ ہوا ہے، لیکن یہ بڑا خوشگوار ہے، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ بات میں بتانے کا مجاز نہیں ہوں، آپ اپنا کام بتاؤ، بس کام ہو جائے گا، مجھے تنگ نہیں کرو۔ میں نے کہا کچھ نہیں، چلے جاؤ۔ اچھا، لیکن میرا دل دھڑک رہا تھا، مجھے ہاتھوں میں پسینہ آیا ہوا تھا، مجھے لگتا تھا جیسے میرے پاؤں بھی جل رہے ہیں۔ اب میں نے نا اس سے کہا کہ چلو چلتے ہیں، ٹھیک ہے، واپس آتے ہیں پھر دوبارہ۔ ہم لوگ نکل آئے، گاڑی میں چلا رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ فیصل کو کہ تم ایک کام کرو، تم یہاں پہ رکو، میں پہلے بابا جی کے پاس جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو ہمارے قادری بھائی تھے ان کے پاس۔ قادری بھائی کے طرف میں نے گاڑی موڑی۔ اس ٹائم میں غالباً مجھے اچھی طرح یاد ہے فیض آباد سے نکلا تھا۔ فیض آباد سے میں نے شمس آباد اس کو اتارا، فیصل کو، اور فیض آباد سے نکل کے جب میں راول ڈیم والے روڈ کے یا کشمیر ہائی وے پہ، وہی والا کشمیر والا جو روڈ ہے اس پہ آیا، تو میں نے نا دوبارہ سے انگوٹھی کے اوپر نا
اپنا انگوٹھا رکھ دیا اور کہا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو ذرا آپ آ جاؤ، میں آپ کو بار بار تنگ کروں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو مجھے لگا کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ساتھ ہی نا ساتھ والی سیٹ پہ نا وہ مجھے لگا جیسے کوئی سایہ سا، دھندلا سا سایہ آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یار سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ واقعہ ہی میرے ساتھ ہو؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب چلا کرتے ہو نا تو چلے میں کچھ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، جن الفاظ کو دہرا کے یا جن الفاظ کو پڑھ کے نا اس چلے سے متعلق بھیرو، موکل، جنات یا جو بھی اسیب، جو چیز بھی آپ کے پاس آنی ہوتی ہے نا، وہ ان الفاظ کی اثر میں ہوتی ہے۔ وہ آپ جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا، وہ جب اس کے سامنے حاضر ہوتی ہے تو اس کے پھر ہر حکم کو ماننے کے لیے پابند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ اور بتاؤ۔ اس نے کہا کچھ اور یہ ہوتا ہے کہ میں نے کہا یہ تعویذات کیا ہوتے ہیں؟ تو تعویذ بھی وہی ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں نا، وہ اس بندے نے ان کے اوپر اپنی گرپ بنائی ہوتی ہے، ان الفاظ کے اوپر وہ پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جب تعویذ بنا رہا ہوتا ہے تو وہ اس تعویذ کے اوپر وہ پڑھائی کر رہا ہوتا ہے، پڑھائی کر کے اس تعویذ کو جب بند کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کے اوپر جب پھونکے مار رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف کنورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو چیز بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اب اس میں جنات جو ہے نا وہ آزاد قوم ہے، ان میں مسلمان بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، وہ سب خیر یہ کام ٹاپک یہ سب کو ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسیب جو ہوتے ہیں بقول ان کے اسیب جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کے جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیماری لے کے آتے ہیں، نااتفاقی لے کے آتے ہیں، اور کچھ اس طرح کی چیزیں، مطلب ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں۔ میں نے کہا کہ اس پہ پھر بعد میں بات کریں گے۔ پھر اس نے کہا موکلات جو ہوتے ہیں یہ تعویذات کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو بھیرو وغیرہ ہوتے ہیں یا کچھ دوسری چیزیں ہوتی ہیں یہ کالے علم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ان موکلات کے ساتھ ہم، چونکہ ہمارا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے، اس لیے میں آرام سے آ جاتا ہوں۔ آپ اب مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا نہیں بس میں نے تم سے تعارف ہی کروانا تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ جس جگہ سے میں تمہیں لے کے آیا ہوں وہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ اس نے کہا کہ وہاں کی پرابلم کے لیے مجھے واپس جانا ہوگا، اور جہاں تم جا رہے ہو مجھے تو اس سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے قابو میں نہ کر لے۔ میں نے کہا کیا مطلب تمہیں یہ کیسے قابو میں کرے گا؟ اس نے کہا کہ ان کے پاس کشف کا علم ہے، اور جب میں وہاں پہ داخل ہوں گا نا ان کو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یاقوت ہے۔ میں نے کہا یاقوت، اچھا یہ مجھے بڑا پیارا سا نام لگا۔ میں نے کہا تمہارا نام تو بڑا پیارا ہے لیکن تم مجھے صحیح سے دکھ کیوں نہیں رہے؟ اس نے کہا کہ میں صحیح سے دکھ گیا تم ڈر جاؤ گے۔ تو میں نے کہا کوئی روپ اچھا بنا کے آ جانا۔ تو اب یہ باتیں کر بھی رہا تھا، اور یقین جانے گاڑی بھی چلا رہا تھا، میری ہتھیلیوں میں ڈیفینیٹلی دیکھیں آپ ایک خوف کی کیفیت میں تو ہوتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ ہوتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کیفیت تو تھی میرے ساتھ، لیکن مجھے اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں یہ بھی تھا کہ ہاں ہمارے پیچھے مرشد کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، پیچھے استاد کا ہاتھ ہے، تو چلو کچھ نہیں، کر لیں گے، ان کے ساتھ نبٹ لیں گے، جو بھی ہوگا، پیچھے نبٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا میں اتنی دیر میں پہنچ چکا تھا راول چوک میں۔ راول چوک سے میں نے ٹرن لیا، بھائی کی طرف چلا گیا، بھائی قادری بھائی کو۔ قادری بھائی سے میں نے بات کی، میں نے کہا کہ یہ جیسے میں نے ملے بیٹھے تو پہلے کچھ نہیں ہوا، بات چیت کر رہے تھے، تو ایک دم سے مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا کون ہے؟ کہتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا قادری بھائی اپنا ہی ہے۔ کہتے اچھا تو پھر جیت گئے؟ میں نے کہا ہاں جی، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے مراقبے کرتا رہا ہوں، اور آپ کے ساتھ ہی میں کام کرتا رہا ہوں، بس تھوڑا سا خوف کم تھا، اس لیے جیتا تو نہیں، میں نے اس سے کیا جیت کے لینا ہے، یہ مسئلہ تو ہم نے حل کرنا ہے نا۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو لینے ہی آیا اس لیے آیا ہوں کہ میں عمران کی مسز جو سائمہ ہے ان کے ساتھ ہم نے وہ جو کرنا ہے عمل، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ تشریف لے چلتے تو ذرا اچھا ہوتا۔ انہوں نے کہا جی کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اچھا لیکن یہ کہ مغرب کے بعد۔ ہم مغرب کے بعد وہاں پہ، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اب ٹائم تو ہو ہی چکا تھا۔ خیر ہم لوگ چائے شائے پی نکلے، اور راستے میں سے میں نے کال کر کے اس کو فیصل کو بلوا لیا، فیصل بھی آ گیا۔ جب ہم آئے تو انہوں نے خیر کھانا شانا بنایا ہوا تھا، اس کی امی بھی آئی ہوئی تھیں عمران کی، اور بیٹھے۔ تو میں نے نا ایسے ہی، اس سے پہلے کہ میں نے کہا قادری بھائی کر رہے ہوں گے، قادری بھائی بھی اپنا کام کر رہے ہوں گے، ظاہری بات ہے وہ بھی اسی کام کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ سیم وہی ہیں، اور اس ٹائم گھبرائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کسی سائڈ پہ۔ میں نے کہا اچھا، اور میں نے کہا لڑکی کے پاس تو نہیں؟ کہتے نہیں لڑکی کے پاس نہیں، ابھی وہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے نا یہی جاننے کے لیے کہ یار یہ قادری بھائی کو نظر آتے ہیں، مجھے نظر نہیں آتے ہیں، میں نے نا انگوٹھی پہ ہاتھ رکھا، اپنا انگوٹھا رکھا، تو یاقوت آ گیا۔ میں نے کہا کہ مطلب وہ آگے اس کے آنے کا مجھے پتہ چلنے لگ گیا تھا۔ میں نے کہا کیا کہتے ہو، کیا رول ہے؟ کہتا ہے رولا تو کچھ نہیں ہے، یہ ڈرے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو تمہارے متحد نہیں تھے؟ کہتے ہیں ہاں متحد تھے، لیکن اب یہ میرے انڈر سے نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے کہا تو یہ ہیں کون؟ کہتا ہے میرے علاوہ اس کمرے میں 4 جنات ہیں۔ میں نے کہا تیری خیر ہوئے شہزادے، اب کیا کرنا ہوگا؟ کہتا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ خیر اتنی دیر میں قادری بھائی نے نا چونکہ ظاہری بات ہے بٹھا لیا،
کام شروع ہو چکا تھا. تو میں نے یقوت سے کہا کہ ان کو پتہ چل گیا تم آ گئے ہو؟ کہتا نہیں ابھی ان کی اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے میں یہاں پہ آ گیا ہوں نہیں آ گیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کو فیل ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو آپ کے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ چیزیں ہیں، میں بھی ہوں، تو ظاہری بات ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ چھپ تو نہیں سکتے. ہر پرجاتی دوسری پرجاتی کو جان جاتی ہے اپنے جیسی کو کہ کوئی نہ کوئی یہاں پہ ہے. خیر تھوڑی دیر گزری، ہم نے بھائی سے کہا، میں نے کہا جی کریں. بھائی نے کہا جی پڑھائی کرواؤ. پڑھائی کروانا شروع کی تو سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی، ہمارے فیملی بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو ایک دم سے نا اس نے یوں لگا کہ جیسے لڑکی نے اپنی گردن پکڑ رہی ہے سائمہ نے، اور تکلیف میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ جیسے گلا دبا رہا ہے. اور عجیب آواز، مطلب لڑکی کی آواز سے یہ ہٹ چکی تھی وہ آواز، خوفناک جو ہے نا چنگاڑ یا دہاڑ کی شکل میں اختیار کر چکی تھی. اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کی جو پتلیاں تھیں وہ چڑھ گئیں، اور ان میں سے جو اس کی ڈیلے کہہ لیں یا کچھ تھا وہ باہر کی طرف، مجھے لگا کہ جیسے پھٹ جائیں گے، باہر آ جائیں گے. اتنی تکلیف دیکھی نا میں نے، میرے سے نہیں رہا گیا، میں نے ایک دم سے انگوٹھا رکھ دیا انگوٹھی کے اوپر. تو اس کے ساتھ ہی نا یاقوت نے کہا کہ تم نے جس کام کے لیے بلایا میں سمجھ چکا ہوں، یہ سارا کچھ میرے سامنے ہی ہو رہا ہے. انہوں نے اس کو تکلیف دینی شروع کر دی ہے کہ اس کو تکلیف دیں گے یہ ڈریں گے تو یہ ہمیں حاضر نہیں کریں گے، اور یہ جب ہمیں حاضر نہیں کریں گے تو یہ اپنا کام نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. اس نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں، تم کیا کرو گے، بھائی سے دیکھتے ہیں بھائی کیا کرتے ہیں. میں نے کہا اس کی تکلیف ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں اس کو مرنے نہیں دیں گے، وہ اگر یہ مر گئی یا اللہ نہ کرے بھی اس کی نہ لکھی ہو تو اچھی بات ہے، نہ لکھی ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ بھٹکنا شروع کر دیں گے، یہ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اتنی دیر میں بھائی نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. اب جو کشف کا علم جانتے ہیں یا جو میری کہانی سن رہے ہیں اور کشف سے ریلیویٹ وہ چیزوں کو جانتے ہیں تو وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن جو علوم کے ماہر ہوتے ہیں انہیں پتہ چل گیا ہوتا ہے یا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے غصے سے ایک دم سے ایسے ہاتھ ہوا میں اٹھایا نا، تو یوں لگا انہوں جیسے کسی کو نا پکڑا ہے اور مٹھی کو کس لی ہے. اور ان کے چہرے پہ اتنی سختی تھی میں آج بھی آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان کے چہرے پہ ایسی تھی کہ جیسے انہوں نے کسی کو گردن سے دبوچا ہوا ہے. اور کیا بولو، اتنی بات کی نا بس بولو. تو ایک دم لڑکی جو ہے نا وہ سائمہ ایک دم سے جیسے سکون میں آ گئی، آنکھیں اس کے اندر چلے گئیں اور وہ بالکل ٹھہر سی گئی اور بالکل خاموش. اس نے بولو، قادری بھائی نے کہا بولو، اب بتاؤ کہ تم ایک نہتی عورت پہ اور جس کو اس چیز کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے تم اس کو کیوں اذیت دے رہے ہو، کیوں تکلیف دے رہے ہو. تو کہتا میرا گلا چھوڑ. ہلکی سی آواز لڑکی کی آواز میں سے آئی، منہ میں سے، میرا گلا چھوڑ. اس نے کہا میں قادری بھائی نے کہا میں چھوڑ دوں گا. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اس معاملے کو پیار سے سلجھانا چاہتے ہیں، ہم اس کو مستقل سلجھانا چاہتے ہیں، ہم اس پہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، ہم اس پہ کچھ بھی ایسا نہیں چاہتے کہ جو فیوچر میں اس بچی کو تنگ کرے یا کسی بھی فیملی ممبر کو تنگ کرے یا اس گھر کو نقصان دے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو آرام سے سمیٹا جائے، اس کو ختم کیا جائے. تم لوگ اس کو تکلیف دینے پہ تلے ہوئے ہو. یہ بات تو سیدھی تم لوگوں نے غلط کر دی ہے. اچھا تمہیں واسطے دیے ہیں، تمہیں چیزیں سمجھائی ہیں، تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو اب میں نے نا سائے کی طرف، مطلب مجھے تو وہ سایہ سا نظر آتا تھا نا یاقوت، اس کی طرف دیکھا کیوں میں نے اسے کہا تھا کہ وہ ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک جا رہے ہیں کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر میں انٹری ڈالوں گا، ابھی ان کو نہیں چھیڑو، اس طرح سے تصادم کا خطرہ ہوتا ہے. میں نے تصادم کی بات کی، میں نے کہا تصادم کا خطرہ کیسے ہوتا ہے؟ کہتا تم نہیں سمجھو کہ بعد میں اس پہ بات کریں گے، فی الحال چھوڑ دو اس موضوع کو، آگے دیکھو ہوتا کیا. اچھا جی. اس نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا جی جن لوگوں نے تمہیں اپنے متحد کیا ہوا تھا ان لوگوں کو تو ختم مطلب ہو چکا، ان سے معاملہ تمہارا ختم ہو جائے، پھر تم ان کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں وہ چاہیے جو اس وقت وہاں تھا، وہ آ کے ہمیں کہے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا تو ہم آزاد ہو جائیں گے، پھر ہم ان کا پیچھا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہوگا. ورنہ یہاں پہ ظاہری بات ہے ایک کے بعد ایک موت ہونی ہے. جب یہ اس طرح کی بات ہوئی تو میں نے پھر یاقوت کو دل میں بات کی کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے میرا ہی ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں پہلے بھائی کو دیکھ رہا ہوں، جب قادری بھائی کہیں گے تو پھر ہی بات ختم ہوگی. میں نے پھر قادری بھائی کو دیکھا، میں نے قادری بھائی کیا کہتے ہیں اگر وہ آ جائیں؟ تو وہ کہتے ہیں، قادری بھائی نے میری طرف دیکھ کے ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے کہہ رہے ہو کہ مجھے پتہ ہے تو کیا چاہ رہا ہے نا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر جو آپ حکم کریں نا. میں نے پھر یاقوت سے کہا، تو کمرے میں نا اب مجھے یاقوت کی آواز آ رہی تھی، باقی کسی کو نہیں آ رہی تھی. اس نے کہا کہ میں آ چکا ہوں. ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ ہمارا ایک اچھا تعلق رہا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ رہے اور ہم ایک
اکٹھے ہی ایک ہی بندے کی قید میں تھے، ٹھیک ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں، انہوں نے مجھ سے کوئی ناجائز کام نہیں کروایا اور نہ ہی مجھے کوئی تکلیف دی ہے، ٹھیک ہے. تو تم نہ اس کا پیچھا چھوڑ دو، جاؤ جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ، ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ تمہیں یہ چوٹیں لگی ہیں انہوں نے تھوڑی ماری ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک اس نے کہا. پھر وہ اس نے کچھ دیر خاموشی رہی تو اچانک نا وہ لڑکی گر گئی، سائمہ گر گئی نیچے اور بے ہوش ہو گئی نا. سارے پریشان تھے، اکا بکا کمرے میں خاموشی بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسے جیسے ایک دوسرے کی سانس کی آواز بھی آ رہی تھی. تو میں نے یاقوت کو دل میں کہا کہ تم کہاں پہ ہو؟ کہتا میں کمرے میں ہوں. میں نے کہا اور باقی 4؟ کہتے وہ بس چلے گئے. تو میں نے کہا کیسے گئے؟ کہتا یار ہمارا جانا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، انسانوں کی طرح نہیں ہوتا کہ ہم چل کے جائیں گے دروازہ کھول کے جائیں گے. بس وہ چلے گئے، میں ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ابھی تو اس شہر سے بھی باہر چلے گئے. میں نے کہا اب یہ واپس آئیں گے؟ کہتا گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ واپس اب نہیں ہے کیونکہ اب یہ کسی کے محتاط نہیں رہے، آزاد ہو گئے ہیں، اب یہ اپنے اپنے قبیلوں کو چلے جائیں گے. تو میں نے کہا اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ ان کے گھر پہ اثار لگا دیتے ہیں فی الوقت، لیکن یہ کہ اس گھر کے ارد گرد بھی کچھ چیزیں ہیں وہ ان سے ریلیونٹ نہیں ہیں، وہ بھی ڈری ہوئی ہیں نا، کیونکہ کافی شور شرابہ تو ہوا ہے نا یہاں پہ. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر میں کسی کو پیٹا جا رہا ہو، ساتھ کے گھر میں آواز جاتی ہے انسانوں کی، تو اسی طرح اگر ان کو کچھ کہا جائے تو ان کی آواز پھر اگلے ان کی جو آبادی ان تک جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو لوگ خوف زدہ ہیں، امید ہے کہ وہ اس طرف نہیں آئیں گے. تو میں نے کہا اچھا. میں نے پھر بھائی کی طرف دیکھا، میں نے کہا بھائی ہو گیا مسئلہ حل؟ کہتے ہیں چلو شکر ہے اللہ پاک کا. پھر میں نے ان کو دلاسا دی، لیکن وہ ظاہری بات ہے پورے گھر والے ڈرے ہوئے تھے. ہمارا یہ جو قصہ تھا یہ یہاں پہ چونکہ بخیر خوبی انجام پا گیا تھا اور میری یاقوت سے ملاقات بھی ہو گئی تھی. اب مسئلہ بن گیا تھا پیچھے فیصل کا. اب اگلی قسط 7ویں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا، یاقوت نے اور میں نے فیصل کے ساتھ کس طرح سے ساتھ دیا. پھر یاقوت کو میں نے بعد میں آزاد کر دیا تھا. یہ پوری سٹوری ہے، یہ میں آپ کو اگلی کہانی میں بتاؤں گا کیونکہ میرا اس سے ایگریمنٹ نہیں تھا، نہ میں نے غلط کام کروانے تھے. لیکن فیصل جس گھن چکر میں پھنس گیا تھا نا، اس میں ایک ایک لمحے میں کہانی کے ایک ایک حصے میں ایسے چیزیں آئی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور وہ سارا کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. میری محنت کا ضرور اجر دیجیے گا. بہت جلد آپ کو بڑی اچھے انداز میں بھی ملوں گا اور لائیو بھی ملوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آپ کا بھائی عمر بھائی. اللہ حافظ.